دیکھیے آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جہاں پر رہتے ہیں یا جہاں پر بھی رہتے ہیں، آپ کے گاؤں میں آپ کی مسجد میں امام ہوگا، آپ کی مسجد میں مؤذن ہوں گے، آپ کے گاؤں میں مدرسہ بھی ہوگا، وہاں مدرسے میں پڑھانے والے معلمین حضرات بھی ہوں گے، وہاں کے ناظم صاحب بھی ہوں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام آپ کی مسجد کا ہو، برائی کوئی اور کر رہا ہو؟ آج ہوتا کیا ہے، امام کی برائی ہر جگہ سب کو نظر آتی ہے، اپنی برائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ یار بات بات پر امام کو ٹارچر کرنا، بات بات پر امام کو ڈانٹنا اور بات بات پر امام کو بری بری باتیں کرنا، امام کے ساتھ بدسلوکی کرنا، آج جو ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، ہم آگے نہیں پڑھ پا رہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسجدوں کی جو باغ ڈور ہے ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے ڈالے ہیں جو اس لائق نہیں تھے۔ جو جس لائق رہے گا وہ اسی لائق کام کرے گا۔ اگر وہ اہل نہیں تھے اور مسجد کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، تو یاد رکھیے گا بیڑا غرق ہوگا۔ اور حدیث میں ہے نا، ایک وقت آئے گا کہ جاہل لوگ مسئلے بتائیں گے اور عالم لوگ ایسے روڈ پر گھومتے رہیں گے۔ وہ وقت قریب نہیں ہے، اس لیے اے لوگوں ابھی وقت ہے، اسی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور اگر اللہ نے عالم اور حافظ آپ کے گاؤں میں دیا ہے تو اس کی قدر کرو، ورنہ یاد رکھو ایک وقت آ رہا ہے جو ایک حافظ کو تلاش کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلو گے نا، آپ کو کوئی حافظ قرآن ملنے والا نہیں ہے یا کوئی عالم دین ملنے والا نہیں ہے۔ جو سچویشن ہے آج، لوگ تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 7,000، 8,000، 9,000، 10,000۔ امام کی تنخواہ اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر دیہات میں۔ شہر میں تو چلو دوسرا بھی کوئی کام کر لیتا ہے امام صاحب، لیکن دیہات والوں نے ایسا امام کے باندھ کے رکھا ہے، بھائی آپ کو مسجد میں رہنا ہے، مسجد سے کہیں نہیں جانا ہے، اسی 8,000 میں آپ کو گھومتے رہنا، بغل میں کوئی مدرسہ آپ کو وہاں نہیں پڑھانے جانا، اتنی ساری ذمہ داریاں اور تنخواہ بالکل کم۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیڑا غرق کرنے والے ہیں قوم کی۔ آپ لوگوں نے جو ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، یاد رکھیے پیسہ دینے والی ذات اور مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کہاں سے روزی کھلائے گا، اللہ کہاں سے رزق دے گا، وہ اللہ جانتا ہے۔ ذریعہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے اے مسجد کے سیکریٹریوں، خزانچیوں، آپ حضرات سترک رہو، اور اگر اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو اور اچھی طرح سے نبھاؤ۔ امام کو تکلیف مت پہنچاؤ، مؤذنین کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی مدرسے والے کو برے بھولے مت کہو۔ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں کوئی مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں تو ان کی قدر کرو۔ یہی بچے آگے چل کے آپ کا جنازہ بھی پڑھائے گا، یہی بچے آپ کے بچے کے نکاح بھی پڑھائیں گے۔ آج یار لوگ برا بھلا کہتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ان کے لیے نکالتے ہیں۔ توبہ کرو اللہ سے، توبہ کرو اللہ سے۔ میں یہی بات بتانے کے لیے میں آج سناٹے میں آیا تھا، اور آپ کو ویڈیو کی شکل میں میں یہ بتا کر اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، آپ کے گاؤں میں امام ہے، تو ان کی قدر کرو، ان کی برائی مت کرو۔ آج مسجد میں کیا ہے، 10 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب مسجد سے باہر نکلتے تو امام کی برائی شروع ہو جاتی ہے، مؤذنین کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ سیکریٹریاں آتے ہیں دھڑلے سے امام کو بولتے ہیں یہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، یہاں پنی پڑی ہوئی ہے، یہاں یہ چیز ہے، نظر نہیں آتی۔ ارے بھائی یہ تو آپ کو بھی نظر آتی ہوں گی۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بند کرو، اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا کام کرنا ہے جو اللہ بھی خوش، رسول اللہ بھی خوش، اور آپ کے محلے کا جو امام ہے وہ بھی خوش۔ ہمیں کسی کو ناراض کر کے دنیا سے نہیں جانا ہے، دنیا سے جانا ہے سرخ روح ہو کر، اللہ کو راضی کر کے۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے سیکریٹری حضرات ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کا دینی لیول دینی سوچ اتنا اونچا لیول پر ہے کہ وہ ہر وقت سوتا بھی ہے تو وہی چیز سوچتے رہتے ہیں کہ میرے مسجد کا ترقی کیسے ہو، میرے مسجد میں جو امام ہے ان کی ترقی کیسے ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں اگر سوچیں گے نا، انشاءاللہ اللہ آپ کو اور اونچا اٹھائے گا۔ اور اگر کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کیجیے گا، یار یہ مولانا، یہ مولوی، یہ امام، یہ تو غریب ہوتے ہیں، چند پیسوں میں امامت کرتے ہیں، بھائی ان کی قربانیاں ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، ان کی قربانیاں ہیں۔ بھلے آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وقت آ رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن نے سب کا کان نہیں کھڑا کر دیا، جنازے پڑھانے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ کھوج کے لا رہے ہیں،
तरावी पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से लोगों को तलाश करके ला रहे हैं। अभी देखा ना आपने, लॉकडाउन ने सबके आँखों को लॉकडाउन ने खोल दिया है। इसलिए ए लोगों, हमें इमाम को सताना बंद करना चाहिए और इमाम की मदद करें, माली ताउन भी करें, उनको हदिया ताइब भी दें, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि ये बातें मैं कर रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे कि खुद मौलाना है इसलिए अपने लिए कर रहे हैं। नहीं, मैं एक पैगाम पहुँचा रहा हूँ। जो हालात में देख रहा हूँ ना कि लोग इमामत करना नहीं चाह रहे हैं, मदरसों में पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं। मैं खुद दुकान कायम करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इनकी कदर करें, वरना जिस दिन इन चीज़ों को छोड़ देंगे ये लोग तो फिर बहुत मुश्किल और परेशानी में आ जाइएगा। और याद रखिए, मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं और यहाँ से दीन की रोशनी फैलती है, दीन की बातें यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। इसलिए इन लोगों से बदजन मत होइए। हाँ, गलती किससे नहीं होती है, इमाम है, मौलवी है, कोई भी इंसान है ना भाई, गलती हो जाती है। अगर गलती हो जाए, कुछ गलतियों पर पर्दा पोशी भी कर दिया करें, ताकि अल्लाह आपके गलती को भी पर्दा पोशी करेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।